بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ دشمنی کے طریقے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا۔ رحمت الہی میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہوتا ہے، تاہم قرآن مجید میں اتحاد کی صورت میں جس رحمت کی بات کی گئی ہے وہ مختلف ہے، اور اس کا مطلب اللہ کی جانب سے طاقت اور توانائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر مسلمان ایک دوسرے سے متحد رہیں تو انہیں اللہ کی بے پناہ طاقت اور رحمت اور حکمت سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ دشمن کی پالیسی اس کے برخلاف ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیا ہے اور آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم کے دشمن وہی ہیں جو فلسطین کے دشمن ہیں، لبنان کے دشمن ہیں، عراق کے دشمن ہیں، شام اور مصر کے دشمن ہیں، اور پوری مسلم امہ کے دشمن ہیں۔ ہمارے دشمن الگ الگ حملے کرتے ہیں، لیکن حکم سب کو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ دشمن جب ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی تباہی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرتا ہے۔ اس لیے قوموں کو بیدار ہونا چاہیے۔ اگر قوموں کو دشمن کے محاصرے میں نہیں آنا تو بیدار رہیں۔ اگر دشمن کسی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے تو سب اس مظلوم کی مدد کریں، کیونکہ اگر وہاں دشمن کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرے گا۔ ہم مسلمانوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے آج ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افغانستان سے یمن تک تمام عالم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی قوم کو حق ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جس نے اس کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا، گھروں کو منہدم کر دیا، ڈٹ جائیں۔ یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ فلسطین کس کا ہے، یہ غاصب کہاں سے آئے؟ فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنے کا حق اور عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ ان کی مدد کرنا بھی عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ چند روز قبل ایران نے جو کام کیا وہ بھی پوری طرح قانون کے مطابق ہے۔ ہماری مسلح افواج نے جو کیا وہ صہیونی حکومت کے اتنے بھیانک جرائم پر بہت معمولی سزا تھی۔ ایران اس سلسلے میں اپنی ہر ذمہ داری پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرے گا۔ ایران اپنی اس ذمہ داری پر عمل کے سلسلے میں نہ جلد بازی کرے گا نہ تاخیر۔ ضرورت پڑنے پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا، جیسا کہ کیا، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ عالم اسلام کے ترجمان تھے۔ ہم حسن نصر اللہ کے لیے سوگوار ہیں، لیکن ہمارا سوگ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرح ہے، یعنی ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی روح ہمارے درمیان ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ دشمن آج حماس اور حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کو چونکہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ ٹارگٹ کلنگ اور عام شہریوں کا قتل عام کو اپنی فتح کے طور پر پیش کر رہا ہے، لیکن اس سے مجاہدوں کے عزم میں اضافہ ہوگا اور ان کی تعداد بھی بڑھے گی، اور اس سے خون اشام صہیونی بھیڑیوں کے گرد محاصرہ تنگ ہو جائے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ آج زخمی لبنان کی مدد کرنا اور اس کا احسان اتارنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ حسن نصر اللہ نے فلسطین کی مدد کے لیے جہاد کیا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ساری زندگی جدوجہد کی، اور اپنی ساری زندگی اس جدوجہد کو ہی دے دی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے صہیونی حکومت کے تحفظ کی گارنٹی لے لی ہے، جو دراصل علاقے کے تمام وسائل اور ذخائر پر قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ ان کا مقصد صہیونی حکومت کو مغرب کے لیے انرجی اور سامان کی فراہمی کا دروازہ بنانا ہے۔ صہیونی حکومت کا وجود اسی لیے امریکہ اور مغرب کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً امریکہ اور صہیونیوں کا یہ خواب چکنا چور ہوگا۔
غزہ کے عوام کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے وجود کو بچایا جائے۔ غزہ اور لبنان کی مزاحمت اور جدوجہد نے صہیونی حکومت کو 70 سال پیچھے کر دیا ہے۔ اسرائیل نے 20 سالوں میں پہلی بار فائٹر جیٹ سے مغربی کنارے پر حملہ کر دیا، 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ 20 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں کسی ٹارگٹ یا بلڈنگ کو نشانہ بنانے کے لیے فائٹر جیٹ طیاروں کا استعمال کیا ہو، حالانکہ وہ اس سے پہلے چھوٹے ڈرون طیارے استعمال کرتا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رات گئے مغربی کنارے کے طول کرم پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 18 افراد اپنی جان سے گئے شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شہید ہو گئے، جن میں ایک خاتون اور ان کے 2 بچے اور ایک بھائی شامل ہے۔ غزہ میں جمعے کی صبح تک ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 9 افراد دوستوں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو نے میرے آفس کے باتھ روم میں جاسوسی آلات نصب کیے تھے۔ ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم باتھ روم گئے تو جو باہر نکلے تو سیکیورٹی ٹیم نے باتھ روم کا جائزہ لیا تو نجی باتیں سننے کے آلات برآمد ہوئے۔ بورس جانسن کی کتاب میں کیے گئے دعوے سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نے تاحال رد عمل سے گریز کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بورس جانسن کی یہ ملاقات 2017 میں ہوئی تھی۔ ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم باتھ روم گئے۔ جب وہ باہر نکلے تو سیکیورٹی ٹیم نے باتھ روم کا جائزہ لیا تو نجی باتیں سننے کے آلات برآمد ہوئے۔ اسی عرصے میں اسرائیل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے امریکی وائٹ ہاؤس میں بھی جاسوسی کے آلات نصب کیے تھے۔ مئی میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اسرائیل عشروں تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بھی جاسوسی کرتا رہا ہے۔ اس وقت خصوصی چیف پروسیکیوٹر کریم خان تھے۔ عالمی فوجداری عدالت کی اسی جاسوسی کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم کو ICC کے منصوبوں سے آگاہی ملتی رہتی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ امریکہ کے دفاعی مرکز پینٹاگون کی ترجمان نے کہا، بلکہ مزید تفصیل بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یقینی طور پر اسرائیل سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا اس پر اندازہ نہیں لگا رہے، لیکن ہم ان کے ساتھ رابطہ جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو آئل ریفائنریوں سمیت ایرانی شہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران پر ممکنہ جوابی حملے سے متعلق اسرائیل سے مشاورت جاری ہے۔ اسرائیل نے ہم سے مدد نہیں مانگی، لیکن ہم نے صہیونی ریاست پر زور دیا ہے کہ جنگ کو پھیلنے سے روکے۔ دوستو، اسرائیل کا نواتیم اڈہ صہیونی حکومت کے F-35 طیاروں کا مرکزی بنکر اور ٹھکانہ ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے میں نواتیم چھاؤنی کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے، بلکہ وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ پوری کی پوری چھاؤنی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تمام طیاروں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسے آسمان نگل گیا یا زمین نگل گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملے کے نتیجے میں صحرائے نقب میں واقع نواتیم فضائی اڈے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملے میں نواتیم ایئر بیس کو پہنچنے والے نقصان کا اسرائیل کے فضائی دفاع پر بہت ہی منفی اثر پڑے گا۔ دوستو، ہم سب نے جو ایرانی میزائل گرنے کی فوٹیج تل ابیب سے ملی تھی یا ہم نے دیکھی تھی، وہ تو صرف اس لیے ہمیں مل گئی کہ وہ تل ابیب شہر کے نزدیک تھیں، لیکن دوسرے ایئر بیسوں پر فوٹیج ابھی تک نہیں ملی۔ نواتیم ایئر بیس بیر الصبی شہر کے قریب صحرائے نقب میں واقع ہے اور اس کے رن وے کی لمبائی 3400 میٹر تک ہے۔ یہ اڈہ صہیونی حکومت کے F-35 طیاروں کا ٹھکانہ ہے۔
ایران نے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کی بنیاد پر صرف اپنے جائز دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے صرف صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے تخریب کرانہ حملے اور تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد 2 مہینے سے زائد عرصے تک ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یک طرفہ ضبط کا مرحلہ ختم ہو چکا، کسی بھی اسرائیلی حملے کا غیر روایتی جواب ملے گا۔ ایران نے امریکہ کو بھی سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار اسرائیلی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ قطر کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ یک طرفہ تحمل ایران کی قومی سلامتی کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ پیغام میں کہا گیا کہ ایران علاقائی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے اسرائیل کو باز رکھا جائے۔ ایران نے دیگر ممالک کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تنازع میں خود کو نہ الجھائیں، ورنہ انہیں بھی جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا رد عمل صرف حملہ آور کے خلاف ہوگا۔ اگر کسی ملک نے حملہ آور کی مدد کی تو اسے شریک جرم اور جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران کا یہ بیان سلامتی کونسل کے اجلاس کے تقریباً 24 گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں طلبہ کی ایک ٹیم نے بغیر ٹوٹے ایک انڈے کو 83 فٹ کی بلندی سے گرا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ طالب علموں کی ایک ٹیم، جنہیں ایگ ڈراپ ٹیم کا نام دیا گیا ہے، انہوں نے انڈے کو ایک حفاظتی غلاف میں لپیٹ کر 83 فٹ کی بلندی سے نیچے پھینکا۔ ٹیم نے اپنا انڈا 83 فٹ کی بلندی سے گرا کر 54.33 فٹ کا ریکارڈ توڑ دیا، جو دسمبر 2023 میں بھارت کے رتیش این نے قائم کیا تھا۔ پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسلام آباد پہنچیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے اعلان پر سابق وزیر خارجہ ہینا روبانی کھر نے کہا ہے کہ ہمیں جے شنکر کے دورے کو مثبت لینا چاہیے۔ ہمیں بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے فیصلے کو سراہنا چاہیے۔ ایس سی او کا اجلاس بہت اہم ہے اور موجودہ صورتحال میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر تک پاکستان میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل رکن ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اندازہ ہے کہ سڑکوں کی بندش سے لوگوں کو پریشانی ہے، ان سے معذرت خواہ ہیں، لیکن باہر سے آئے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سڑکیں بند ہوں گی، کنٹینرز لگے ہوں، لوگ پریشان ہوں گے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ حکومت کو کیوں اور کن لوگوں کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اندازہ ہے کہ لوگوں کو پریشانی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے اقدام پر غور کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ایس پی کے علاوہ کسی پولیس اہلکار کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ہماری ایس او پیز ہیں، اگر فائرنگ ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے ہوئی، ویڈیوز میں بھی نظر آ جائے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پوری پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ سیاسی کارکن ہیں، وہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جس عہدے پر ہیں اس میں ان کا رابطہ حکومتی عہدیداروں سے رہتا ہے، ان سے توقع ہے کہ پاکستانی بن کر سوچیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ان کا صوبہ موجود ہے، وہ وہاں جتنے مرضی احتجاج کر لیں، کے پی میں سی ایم ان کا اپنا ہے، صوبے کے جس شہر میں چاہیں احتجاج کر لیں۔ یہاں بغیر اجازت احتجاج کے لیے آنا اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اجازت لے کر آتے تو ان کا پروٹوکول بنتا، مگر جس طرح احتجاج ہو رہا ہے اس طرح اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہر چوتھے دن آپ کے پی کے سے بندے اٹھا کر اسلام آباد پر دھاوا بول دیں، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کل بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ جلسے اور احتجاج نہ کریں، باہر سے آئے مہمانوں کی سیکیورٹی اہم ہے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔
جب تک آپ اپنے مذہب کو نہیں سمجھیں گے آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوں گے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بوڑھے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی اور اب مذہب بدل لیا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس راہ پر سکون ملتا ہے وہ اسی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ کورونا کے دوران مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص کر خواتین میں۔ مثلاً 92 سالہ جیورجٹ لیپول نے اپنے مسلمان پڑوسی کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ خاتون نے کہا کہ میرا اسلام قبول کرنا دراصل اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کا جواب ہے۔ جیورجٹ اور ان کے پڑوسی محمد احمد پچھلے 40 سالوں سے ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ محمد احمد کی اہلیہ ہر وقت پردے میں ہوتی تھی۔ ایک دن جارجٹ نے ان سے پوچھا کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو، جس پر اس نے کہا کہ یہ میرے دین میں ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عورتوں کے یوں بے پردہ رہنے سے پھر ایک دن شاپنگ مال پر گئی تو وہاں یہ گر گئی تھیں۔ ان کو ایک خاتون نے سنبھالا اور بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھیں اور پردے میں تھی۔ جارجٹ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ وہ پردہ کیوں کرتی ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ پردہ میری پہچان ہے، مجھے کوئی نہ پہچانے مگر میرا پردہ پہچانے، یہی میری اصل پہچان ہے۔ جارجٹ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے گھر جا کر اپنے پڑوسی محمد احمد کی رہنمائی میں سب کے سامنے قبول اسلام کر لیا۔ اسی طرح 85 سالہ انگلینڈ کی خاتون نے بھی بڑی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کو انصاف پسندی اور سچ بولنے کا اصول اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام مریم شہادتن رکھ لیا۔ 60 سالہ خاتون جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے ارطغرل غازی کے کردار ابن عربی کے ڈرامے میں پیغامات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جبکہ خاتون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدل کر ختیجہ رکھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ابن عربی کے پیغامات سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور کئی بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، جس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ 52 سالہ آئرش خاتون نے اسلام قبول اس وجہ سے کیا کیونکہ انہوں نے ایک دن سوشل میڈیا پر ایک خطبہ سنا تھا جس میں اسلام کے سنہری اصول اور خواتین کے پیروں تلے جنت کی بشارت کا پیغام تھا۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ واٹس ایپ کی جانب سے معلومات کے تبادلے کی پالیسی پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے، تاہم اس سے قبل فیس بک انسانوں کے خیالات کا پتہ لگانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر بھی کام کر چکا ہے، جس کے بارے میں بھی کئی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ فیس بک کے ملازمین کو جاری کیے گئے آڈیو پیغام میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی انسانی خیالات کو پڑھ کر انہیں افعال میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کر چکی ہے اور اس کے لیے بنائے گئے نیورل سینسر اور دیگر نیورو ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرح پروڈکٹ کے طور پر بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ سینسرز پہلے ہی دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بازو کی کلائی تک آنے والے عصبی پیغام کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بصری آلات کے ذریعے ٹائپنگ اور گیم وغیرہ کھیلنا بھی ممکن ہوگا اور بڑے پیمانے پر فیس بک کی دماغ پڑھنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی دیگر جسمانی افعال بھی انجام دیے جا سکیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل نیورو لنک برین مشین کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے ایک جانور میں عصبی چپ نصب کر کے کامیابی کے ساتھ عملی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک اور ٹول TLDR پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس ٹول کی مدد سے تفصیلی خبروں اور مضامین کی سمری ممکن ہو جائے گی اور صارف کو پورا مضمون یا خبر پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔